وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم ترحمون. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قرآن کریم کی آیت کریمہ پھر سے سن لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مورات مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون و مقام رحمت عالم روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین، شعبان المکرم کی آج 28ویں تاریخ ہے اور کل 29ویں تاریخ ہے. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کے چاند کے دیکھنے کا پورا اہتمام کیجیے. نہ صرف خود بلکہ اپنے متعلقین سے بھی چاند کو دیکھنے کی گزارش کیجیے. اگر چاند ہو جاتا ہے تو اطلاع دیجیے تاکہ تصدیق شرعی کے بعد اعلان کیا جا سکے. معزز سامعین، ماہ رمضان کا مہینہ بس شروع ہی ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی بار بار واٹس ایپ کے ذریعے سوالات پوچھے جا رہے ہیں فدیہ کے تعلق سے. احترام رمضان اور فدیہ کے تعلق سے تھوڑی دیر آج کے اس مختصر محفل میں گفتگو ہوگی. بقیہ فضائل و مسائل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو پیش کیے جائیں گے. معزز سامعین، پہلے اس حدیث مقدس کو آپ سماعت فرما لیں جو ہمارے آپ کا آقا و مولا امام النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 29ویں شعبان کو صحابہ کرام کے مجمع میں خطاب فرمایا تھا. اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 29ویں شعبان کو صحابہ کرام کے مجمع میں آمد رمضان کے تعلق سے
بہت تفصیلی گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صحابہ تمہیں معلوم ہے تمہارے اوپر کون سا مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے؟ ایسا مقدس مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، فرض کے ثواب کو 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے ایک فریضہ ادا کیا ایسا ہے گویا اور مہینے میں اس نے 70 فریضے ادا کیے۔ نفل کا ثواب بڑھا کے فرض کے مقابل کر دیا جاتا ہے، برابر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے کوئی نفل نماز پڑھی تو ایسا ہے گویا اور مہینوں میں اس نے ایک فریضہ ادا کیا۔ ایسا مقدس مہینہ ہے جس میں شیاطین جو سرکش ہوتے انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں اگر کسی شخص نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو پروردگار عالم افطار کرانے والے کو مکمل ایک روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی پیدا ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اگر ہم میں سے کوئی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک گھونٹ دودھ سے یا ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور سے تم نے اگر روزہ کھلوا دیا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اتنا ہی ثواب تمہیں عطا کرے گا۔ اور اگر تم نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلا دیا اور میدان قیامت کے ہوش اور بابق میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں میرے عہد کوثر سے سیراب کرے گا، پھر میدان حشر میں تمہیں پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمی جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور جب جمعہ کی رات یا جمعہ کا دن آتا ہے تو ہر لمحہ اتنے ہی جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب رمضان کی آخری تاریخ آتی ہے تو ابتدائی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک جتنے جہنمی آزاد کیے گئے تھے ان کے مجموعی تعداد کے مطابق پروردگار عالم گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اپنی زندگی کا ایک نظام بنا لے، کس وقت ہمیں اپنے کاروبار میں جانا ہے، کس وقت آفس پہنچنا ہے، کس وقت ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کس وقت ہمیں تسبیح و تحلیل ادا کرنا ہے، کس وقت ہمیں دعاؤں میں گزارنا ہے، کس وقت ہمیں صدقات و خیرات کی تقسیم کرنی ہے۔ معزز سامعین، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا سی کوئی معمولی سی بیماری لاحق ہو گئی تو بھی ہم فدیہ ادا کر دیں۔ اسی سہولت کی تلاش میں لوگ رہتے ہیں، اس لیے اس مسئلے کو آپ بہت غور سے سماعت فرمائیں۔ وہ کون لوگ ہیں جن کو شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی ہے؟ نابالغ بچہ جو بھی احکام شرعیہ کا مکلف نہیں ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر اس کی عمر 10 سال ہو گئی ہے تو جیسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور اگر 10 سال کے ہو جائے تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ، کیونکہ اب ان کا بلوغ بہت قریب ہے۔ اگر تم نے پہلے سے ان کو نماز پڑھانے کی عادت نہ ڈالی تو بالغ ہونے کے بعد بھی وہ نماز کو ترک کریں گے۔ کم سے کم بلوغ کی مدت شریعت مطہرہ میں لڑکوں کے لیے 12 سال اور لڑکی کے لیے 9 سال ہے۔ 9 سال کی بچی اگر کہتی ہے مجھے خون حیض آ گیا تو شریعت مطہرہ اسے بالغ مانتی ہے۔ 12 سال کا بچہ اگر کہتا ہے مجھے احتلام ہو گیا تو شریعت مطہرہ اسے بالغ مانتی ہے، اب اس پر نماز وغیرہ فرض ہو گیا۔ اگر عورت لڑکی کو خون حیض نہیں آیا یا لڑکے کو 12 سال کی عمر میں احتلام نہیں ہوا تو شریعت مطہرہ نے دونوں کے لیے جو مدت بلوغ رکھی ہے وہ 15 سال،
یعنی اگر لڑکا اور لڑکی 15 سال کے ہو گئے ہیں تو انہیں احتلام ہو یا نہ ہو، خون حیض آئے یا نہ آئے، شریعت مطہرہ ان کو بالغ مانتی ہے اور ان پر نماز اور روزے وغیرہ فرض ہو گئے۔ معزز سامعین، وہ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے اس پر روزہ فرض تو نہیں ہے، مگر ایک عمر اگر اس کی 10 سال ہو گئی ہے تو شریعت مطہرہ اس کے گارجین کو حکم دیتی ہے، سرپرست کو، کہ انہیں تاکید کر کے روزہ رکھوائیں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد ہے جو حدیث مقدس کی کتابوں میں موجود ہے کہ ہم صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالتے تھے، اور اگر بچے بھوک سے بیتاب ہو جاتے تھے تو انہیں روئی کا کھلونا بنا دیتے تھے، اور اسی روئی کے کھلونے میں وہ لوگ مصروف ہو جاتے تھے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا۔ اس طرح ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالتے تھے۔ تو پہلا شخص جس پر روزہ فرض نہیں وہ نابالغ بچہ ہے۔ دوسرا ہے مجنوں، جس کو شریعت میں مجنوں پاگل کہا جاتا ہے، وہ احکام شریعہ کا مکلف نہیں ہے، اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ عورت اگر حالت حیض میں ہے تو اس پر روزہ فرض تو ہے، مگر اسے روزہ رکھنے نہ رکھنے کا حکم ہے۔ حیض کے وقت میں جو روزے قضا ہو جائیں گے رمضان کے گزر جانے کے بعد ان روزوں کی قضا اس پر ضروری ہے۔ عورت حالت حیض میں ہے، حالت نفاس میں ہے تو اس شریعت حکم دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن حیض و نفاس کی حالت میں جو روزے چھوٹ گئے جب وہ اس عارضے سے پاک ہو جائے تو رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کر دیں۔ مسافر جو سفر شرعی میں ہے، یعنی اپنے وطن سے 93 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر کے ارادے سے اگر نکلتا ہے اپنے گھر سے، تب اس کو شریعت میں مسافر کہا جاتا ہے۔ اس سے کم کا سفر ہے تو مسافر شرعی نہیں ہے۔ شرعی مسافر وہی ہے کہ اس کے وطن سے لے کر منزل تک جہاں اسے جانا ہے کم سے کم 93 کلومیٹر کا فاصلہ ہو، یعنی 57.5 میل، تب وہ شرعی مسافر ہے۔ شریعت مطہرہ نے سفر کی صعوبت و پریشانی کی بنیاد پر اسے رخصت دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو سفر کے ایام میں وہ روزہ نہ رکھے، لیکن جتنے روزے سفر کے ایام میں چھوٹ جائیں گے ماہ رمضان کے بعد ان کی قضا بھی اس پر لازم ہوگی۔ اور یہ بھی فقہاء اسلام نے فرمایا کہ اور اگر سفر میں اسے کوئی مشقت کا سامنا نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ حالت سفر میں بھی روزہ رکھے، کیونکہ ماہ رمضان کے جو روزے قضا ہو جائیں گے وہ چاہے زمانے بھر آپ روزہ رکھیے، لیکن وہ ثواب جو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا تھا وہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ آپ سمجھ گئے، نابالغ بچہ، مجنوں، عورت حالت حیض و نفاس میں ہو، مسافر شرعی، ایسی عورت جو حاملہ ہو اور وہ جسم سے اعتبار سے کمزور ہو، ماہر ڈاکٹر نے اسے منع کر دیا ہے روزہ رکھنے سے کہ اگر تم روزہ رکھو گی تو تمہارا زچہ اور بچہ دونوں کے لیے پیدائش میں خطرہ ہو سکتا ہے، کمزوری بڑھ جائے گی، یہ بھی ممکن ہے کہ بچہ پیٹ ہی کے اندر بھوک کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ اگر یہ صورت ہے کہ حاملہ عورت اتنی کمزور ہے کہ اگر روزہ رکھتی ہے تو اس کی کمزوری اور بڑھ جائے گی اور اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے، تب شریعت مطہرہ نے اسے بھی افطار کرنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن بچے کی پیدائش کے بعد جو روزے چھوٹ جائیں گے ان روزوں کی قضا اس پر لازم قرار دیا گیا۔ کسی عورت کے گود میں بچہ ہے، دودھ پیتا ہے، اور وہ بچہ باہر کا دودھ نہیں پیتا، یا پیتا تو ہے مگر اس کے باپ کے اندر مالی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ وہ باہر سے دودھ خرید کر کے اسے پلا سکے، تو ایسی دودھ پلانے والی عورت کو بھی شریعت مطہرہ نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ روزہ نہ رکھے، اور جب بچہ کے رضاعت کا مدت ختم ہو جائے، دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جائے تو جو روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کر دیں۔ شیخ پانی، اتنا معمر بوڑھی عورت یا بوڑھا مرد جو بچوں کی طرح بالکل ہو جاتے ہیں کہ ان کو ہر 2-3 گھنٹے کے بعد کھانا پینا چاہیے،
فقہائے کرام کے اصطلاح میں ان کو شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ تو بعض سارے فقہاء نے 90 سال کی عمر لکھی ہے، بعض نے 70 سال کی عمر رکھی ہے، لیکن مجدد اعظم سیدنا امام رضا محدث بریلوی کی تحقیق ہے کہ عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، اس کے جسمانی ساخت کا لحاظ ہوگا۔ اگر وہ 60-65 سال کا بھی آدمی ہے لیکن وہ اتنا کمزور ہے اور بوڑھا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بچوں کی طرح اسے ہر 2-3 گھنٹے کے بعد کھانا چاہیے، تو شریعت اسے بھی روزہ نہ رکھنے کی رخصت دیتی ہے اور اسے حکم دیتی ہے کہ وہ بجائے روزہ رکھنے کے فدیہ ادا کرے۔ اسی طرح عورت کا حکم ہے کہ وہ اتنی کمزور ہے، بوڑھیا ہے، معمر ہے کہ وہ اگر روزہ رکھتی ہے تو اس کو غشی طاری ہو جائے گی یا اور اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی شریعت مطہرہ نے اسے روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی ہے۔ ایسے مرد و عورت کو شیخ فانیہ کہا جاتا ہے۔ عمر کا یہاں کوئی لحاظ نہیں، اصل لحاظ ہے ان کے کمزوری کا، وہی لوگ فدیہ دے سکتے ہیں۔ معزز سامعین، فدیہ کیا ہے؟ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں، شوگر عام مرض ہو چکا ہے۔ جو لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، اگر ان کا شوگر اتنا بڑھا ہوا ہے کہ ماہر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں یا آپ کو ہر 2-4 گھنٹے کے بعد شوگر کی دوا لینے کی ضرورت ہے، تو ایسے مریض کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن جب وہ تندرست و توانا ہو جائے تو جو روزے چھوٹ جائیں گے ان روزوں کی قضا لازم ہے۔ ہاں بھائی یہ کر سکتا ہے کہ اگر شوگر بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے اور ماہر ڈاکٹر نے یا اپنے تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے مرض میں مزید اضافہ ہو جائے گا، تو ایسا شخص فدیہ روزے کا ادا کرتا رہے، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دے دی اور قوت دے دی تو جو میرے روزے شوگر کی وجہ سے چھوٹ گئے ان کی قضا کر لیں گے، یہ نیت ہونا چاہیے اور اسی نیت سے اسی فدیہ دینا چاہیے۔ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو روزوں کی قضا کر لے، جو فدیہ اس نے ادا کیا وہ صدقے نافلہ کا ثواب اسے مل جائے گا، اور اگر نہیں ٹھیک ہو سکا، وہ مرض بڑھتا ہی رہا، تو امید یہی ہے کہ پروردگار عالم روزوں کے بدلے میں اس کی فدیہ کو قبول فرما لے گا اور اسے عند اللہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، بہت زیادہ ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے یا آدمی کا خود تجربہ ہے کہ اگر ہم کو ہر 2-3 گھنٹے کے بعد دوا کھانی چاہیے، اگر نہیں کھائیں گے تو مزید ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، ہماری تکلیف بڑھ جائے گی، چاہے اس کا اپنا تجربہ ہو چاہے ماہر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی اس بات کی رخصت ہے کہ وہ فدیہ دیتا رہے، مگر نیت یہی ہو کہ اگر مجھے یہ مرض سے شفا مل گئی تو جو روزے چھوٹ جائیں گے ان کی ہم قضا کر لیں گے۔ اگر اسے صحت مل جاتی ہے تو قضا کر لے، جو فدیہ اس نے ادا کیا وہ اس کے لیے صدقے نافلہ کا ثواب مل جائے گا، اور اگر اس کی موت ہو گئی اور وہ قضا نہ کر سکا تو امید یہی اللہ کی بارگاہ سے کہ وہ فدیہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ معزز سامعین، فدیہ ہے کیا؟ یا تو آپ صبح و شام کسی غریب کو کھانا کھلاتے رہیں ایک روزے کے بدلے میں، یہ فدیہ ہو گیا آپ کے روزے کا۔ روزانہ صبح و شام یعنی سحری کے وقت اور افطاری کے وقت پیٹ پر کھانا کھلا دیجیے، فدیہ آپ کا ادا ہو گیا ایک روزے کا۔ یا پھر جو صدقے فطر بنتا ہے یا جو اس کی قیمت بنتی ہے 2 کلو 45 گرام گیہوں کی، آپ اسے ہر مسکین کو روزانہ دیتے رہیے، یا 30 دن کا ایک بارگی آپ نکال کر کے کسی مسکین کو دے دیجیے، یہ آپ کا فدیہ ہوگا۔ تو یا تو صبح و شام کھلاتے رہیں، یہ بھی فدیہ ہے، اور یا جو ایک روزے کے بدلے میں جو صدقہ فطر کا وزن ہے 2 کلو 45 گرام گیہوں یا 4 کلو 90 گرام جو یا اس کی قیمت ہر روزے کے بدلے میں آپ اسے دیتے رہیں۔ اس لیے معمولی بیماری پر فدیہ دینے کا حکم نہیں ہے، نہ ہی روزہ چھوڑنے کا حکم ہے۔ شریعت مطہرہ نے
جن لوگوں کو رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، مثلاً حیض کی حالت میں عورت ہے، جائز ہی نہیں اس کے لیے روزہ رکھنا، نفاس کی حالت میں ہے عورت، یا ایسی بیماری مبتلا ہے کہ اس بیماری میں روزہ رکھنے سے مرض بڑھے گا یا شفا دیر میں ہوگی، تو ان صورتوں میں جن لوگوں کو روزہ کی رخصت ہے ان کو بھی یہ چاہیے کہ احترام رمضان کے پیش نظر لوگوں کے سامنے کھانے پینے سے احتراز کریں، چھپ کر کے کھائیں، اعلانیہ نہ کھائیں، چاہے وہ گھر میں رہنے والی عورتیں ہوں، لوگوں کے سامنے بچوں کے سامنے مت کھائیں، چھپ کر کے کھا لیں، چاہے باہر گھومنے والے مرد ہوں جو کسی ایسے عذر میں مبتلا ہیں جس عذر کے بنیاد پر انہیں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، ان کے لیے بھی احترام رمضان کے پیش نظر یہی حکم ہے کہ اعلانیہ کھانے پینے سے یا چائے کی دکانوں بیٹھ کر کے چائے پینے سے قطعاً اعتراض کریں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ تھا کہ اگر روزہ رکھنے پہ کوئی قادر ہے اور اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو حاکم اسلام کو اس بات کی رخصت ہے کہ اسے قتل کر دے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا تو اسے قتل تو نہیں کیا جائے گا، مگر چونکہ وہ اعلانیہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اس لیے اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے۔ تو معزز سامعین، بڑا مقدس مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ کثرت سے اعمال صالحہ کر کے اپنے پروردگار کو راضی کریں۔ قرآن کی تلاوت لازم کر لیجیے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ ریٹائر ہیں تو خالی الفاظ قرآن ہی نہ پڑھیے بلکہ کوشش کیجیے کہ قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ پڑھیے۔ ایک پارہ پڑھ لینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ربع یا چند صفحات پڑھیے مگر قرآن کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ آپ کا پروردگار آپ کو کیا حکم دے رہا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو، تم میں سے کون ایسا آدمی نہیں جو اللہ سے کلام کرنے کی تمنا رکھتا ہو؟ اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرو، وہ اللہ کا کلام ہے، گویا تم اپنے پروردگار سے گفتگو کر رہے ہو۔ تو جو لوگ جن کے پاس وقت زائد ہے، ریٹائرڈ ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ خالی قرآن کے الفاظ ہی نہ پڑھیں، اگرچہ قرآن کے الفاظ پڑھنے کے بے شمار فائدے علماء کی تقریر آپ سماعت فرما چکے، ہر حرف پر 10 نیکی، لیکن اگر ترجمہ و تفسیر کے ساتھ آپ پڑھیں گے قرآن کریم تو اس کی افادیت میں 4 چاند لگ جائے گا اور آپ کی زندگی میں بھی انقلاب آئے گا کہ میرا پروردگار مجھ سے کن چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ماہ رمضان جب آتا تھا تو رمضان تک جتنا قرآن کریم نازل ہو جاتا تھا حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سناتے تھے اور پھر حضور جبریل کو سناتے تھے، نے قرآن کریم کا دور فرماتے تھے۔ اور جس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن کا دور فرمایا۔ اس لیے ماہ رمضان میں فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے بہترین عبادت ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ کوشش کریں کہ کم از کم 2 قرآن کریم آپ کا ختم ہو جائے، نہیں تو 1 قرآن ضرور ختم کریں۔ صدقات و خیرات، تسبیح و تہلیل، دعائیں، صدقات و خیرات دینے میں بھی مستحقین کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ زکوٰۃ کی رقم نکال رہے ہیں اور آپ کے خاندان میں کچھ ایسے مسکین و غریب لوگ ہیں جن کو آپ کے تعاون کی شدید ضرورت ہے تو انہیں آپ دوسروں پر مقدم رکھیں۔ اپنے خاندان کے عزیزوں اور اقارب میں جو لوگ مصرف ہیں زکوٰۃ کا انہیں پہلے آپ زکوٰۃ پہنچائیں۔ معزز سامعین، زکوٰۃ دینے کے وقت نیت کر لینا کافی ہے۔ آپ جس کو دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، کیونکہ اگر آپ کے خاندان کا آدمی ہے، مثلا آپ کا بھائی ہے، اور آپ اسے زکوٰۃ کے نام پر دیں گے تو لینے جھجکے گا کہ میں ہی مل گیا رہ گیا ہوں زکوٰۃ لینے کے لیے۔ تو اگر زکوٰۃ کی رقم آپ نے بنیت زکوٰۃ نکال کے الگ رکھ دی
اور بھائی کو آپ نے عیدی کہہ کر کے بھی دے دیا، تحفہ کہہ کے بھی دے دیا، تو ان اللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اپنے خاندان کے عزیزوں کو، جو لوگ زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں، یہ شرط ہے، ورنہ پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کن کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں؟ جن کی اولاد میں آپ ہیں، یعنی آپ کا باپ، دادا، پردادا مردوں کی طرف سے جائیے، ماں، نانی، پرنانی عورتوں کی طرف سے جائیے۔ جو آپ کے اصول ہیں وہ چاہے باپ کی طرف سے ہوں چاہے ماں کی طرف ہوں، جن کی اولاد میں آپ ہیں انہیں آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ جو آپ کی اولاد ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، چاہے بیٹا یا بیٹی کی اولادیں ہوں، خواہ کتنے ہی نیچے درجے کی کیوں نہ ہوں، انہیں آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ تو نہ اصول کو دے سکتے ہیں، نہ فروع کو دے سکتے ہیں، نہ شوہر بیوی کو دے سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کو دے سکتی ہے۔ بس اس کے علاوہ آپ کے خاندان کا کوئی بھی آپ کا عزیز و رشتہ دار ہو، اگر وہ زکوٰۃ کا مصرف ہے تو آپ اسے زکوٰۃ کی رقم ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کورونا کے زمانے میں اچھے لوگ بہت پریشان ہیں۔ خاندان کے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کے سامنے دستے سوال دراز تو نہیں کر سکتے، غیرت ان کو اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن اگر اللہ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے اور آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو کسی بھی طریقے سے ان کا تعاون ضرور کریں۔ آپ نے اگر ان کا تعاون کیا تو زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل و فضائل ماہ رمضان کے آئندہ جمعہ کو پیش کیے جائیں گے، جن حضرات کی سنتیں باقی ادا فرمائیں۔